امن معاہدے کے تحت روانہ کیے گئے پہلے قافلے کو بریک، کرم کے علاقے بگن میں ضلع انتظامیہ کی گاڑی پر فائرنگ، ڈی سی جاوید محسود اور 3 سیکورٹی اہلکار زخمی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بگن میں دھرنے پر موجود افراد سے مذاکرات کے لیے گئے تھے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا کہنا ہے شرپسندوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ سیکورٹی خدشات کے پیش نظر قافلے کو فی الحال روک دیا ہے۔ آر پی او کوہاٹ عباس مجید مروت نے سنن نیوز سے گفتگو میں کہا ڈی سی جاوید محسود کو کندھے اور پاؤں پر گولیاں لگیں، ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ صدر مملکت وزیر اعظم شہباز شریف کی کرم میں فائرنگ کی شدید مذمت، ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود سمیت زخمیوں کے لیے صحتیابی کی دعا، کہا امن و امان میں خلل ڈالنے والوں اور انسانیت کے دشمنوں کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کرم میں فائرنگ کی شدید مذمت، کہا شرپسند عناصر نے فائرنگ کر کے امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کی گھنونی حرکت کی ہے۔ فائرنگ کا واقعہ صوبائی حکومت کی نااہلی ہے، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی صوبائی حکومت پر تنقید، بولے وفاق اور صوبہ اگر ایک پیج پر ہوتے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے تھے۔ راستوں کی بندش کے باعث 2500 تک لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے کرم متاثرین کو جو ٹینٹ فراہم کیے وہ ٹشو پیپر کی طرح تھے۔ کرم میں غیر محفوظ 25 کلومیٹر سڑک پر 750 سے زائد بنکرز ہیں۔ مزید کہا کرم مسئلے کا بہترین حل فوج اور پولیس کا مشترکہ آپریشن ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا جنوبی وزیرستان اور ٹانک میں بند عدالتیں فوری کھولنے کا حکم، رجسٹرار آفس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جنوبی وزیرستان اور ٹانک کے سیشن اور سینئر سول ججز کو متعلقہ اضلاع میں کام دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت۔ بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی 45 کوئٹہ کے 15 پولنگ سٹیشنز پر کل ری پولنگ ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے حاجی علی مدد جتک اور جے یو آئی کے امیدوار عثمان پرکانی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ اعلامیہ الیکشن کمیشن کے مطابق ری پولنگ کے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ الیکشن ٹریبیونل نے 15 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا تھا۔ ملک میں شدید سردی کی لہر برقرار، بالائی علاقوں میں پارہ نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر گیا۔ قلات، زیارت، کوزک ٹاپ، توبہ چکزئی، کان مہت رضئی میں برف باری، سکردو میں برف باری کے بعد خون جما دینے والی سردی کا راج۔ شہر قائد میں موسم سرما کی پہلی بارش۔ پنجاب کے اضلاع آج بھی دھند کی لپیٹ میں رہے۔ حد نگاہ کم ہونے سے موٹر ویز مختلف مقامات سے بند، دیگر شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر۔ دھند کے باعث ٹرینیں اور فلائٹ شیڈول متاثر۔ محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور بلوچستان میں مزید بارش اور برفباری کی پیشگوئی۔ انسداد دہشت گردی، عدالت لاہور میں 9 مئی تھانہ شادمان، نظر آتش، مغل پورہ، زمان پاک اور جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے سمیت 6 مقدمات۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کی 6 مقدمات میں بعد از گرفتاری ضمانت پر سماعت۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل پیش نہیں ہوئے، سماعت جج منظر علی گل نے کی۔ عدالت نے سماعت 21 جنوری تک ملتوی کر دی۔ سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کا ریفرنس۔ احتساب عدالت لاہور نے محمد خان بھٹی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے چودھری پرویز الہی کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 جنوری کو طلب کر لیا۔ عدالت پرویز الہی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر چکی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں سندھ میں کرپشن عروج پر ہے، کوٹا سسٹم کی وجہ سے شہری علاقوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کراچی کے مسائل کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ سندھ حکومت کی نااہلی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، معاشرے کو تباہ و برباد کرنا ہو تو وہاں کے تعلیمی نظام کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ سندھ حکومت نوجوانوں کا مستقبل برباد کر رہی ہے، اعلیٰ تعلیم کے دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے۔
پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بلندیوں کا سفر جاری، ایک ہفتے کے دوران 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 1,18,367 پوائنٹس کو چھو گیا، کم ترین سطح 1,11,916 پوائنٹس رہی۔ مارکیٹ میں 5 ارب 22 کروڑ حصص کے سودے ہوئے، جن کی مالیت 217 ارب روپے تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے ملکی معیشت کے مثبت اعشاریوں کی وجہ سے آنے والے دنوں میں سٹاک مارکیٹ میں مزید تیزی آنے کا امکان ہے۔ سونے اور چاندی کے مہنگے زیورات شہریوں کی پہنچ سے دور، دنیا بھر میں آرٹیفیشل جولری کی مقبولیت میں اضافہ۔ آرٹیفیشل زیورات کی عالمی مارکیٹ کا کل حجم 17 ارب ڈالرز تک پہنچ گیا۔ رپورٹ کے مطابق سال 2033 تک مارکیٹ کا حجم 34 ارب ڈالرز تک پہنچنے کی توقع۔ چین کے ماہرین نے 6G ٹیکنالوجی کے لیے ٹیسٹ نیٹ ورک تیار کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نئی ٹیکنالوجی سے مواصلاتی نظام کی کوریج اور تیزی میں 10 گنا اضافہ ہوگا۔ موجودہ 4G انفراسٹرکچر پر یہ ٹیکنالوجی کام کر سکے گی۔ 6G ٹیکنالوجی 2030 تک تجارتی بنیادوں پر دستیاب ہوگی۔ بلوچستان میں انسداد پولیو مہم جاری۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق مہم کے دوران 26 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جانے کا ہدف مقرر۔ 7 روزہ پولیو مہم میں 11,000 سے زائد ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ بلوچستان سے 2024 میں پولیو وائرس کے 27 کیسز اور ملک بھر سے 67 کیسز رپورٹ ہوئے۔ PMDC نے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلوں کی اجازت دے دی۔ UHS سمیت 4 صوبوں اور اسلام آباد کی MD کیٹ امتحان لینے والی یونیورسٹیز کو مراسلہ ارسال۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی MD کیٹ امتحان مکمل ہونے کے بعد داخلوں کی ہدایت۔ پاکستان کے دلکش سیاحتی مقامات میں خانپور ڈیم کی منفرد پہچان۔ ہری پور کا خانپور ڈیم سیر و سیاحت کے شوقین افراد کی توجہ کا مرکز۔ خانپور ڈیم کی مسحور کن جھیل میں بوٹنگ اور پیرا سیلنگ سیاحوں کی پہلی ترجیح، بچے اور بڑے سبھی لطف اندوز ہونے لگے۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں مڈشپ مین اور شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ مہمان خصوصی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ نیول چیف نوید اشرف بھی موجود تھے۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کا مارچ پاسٹ، قومی پرچم کو سلامی۔ سربراہ پاک فضائیہ کا خطاب میں کہنا تھا، پاک بحریہ سمندری حدود کی حفاظت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے کردار ادا کرے۔